مجلس آزادی قبولیت واسطے معطل کرے زبان ابو صلوات اپنے زمانے دے امام دے ظہور تعجیل واسطے بھی صلوات پڑھو ایک دفعہ پھر معطل کرو زمانہ کی طرح بچے موضوع سینے کھول گو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للمؤمنین والمطیعین والموحدین صلوات الصلاة والسلام على مكي المدني القرشي الأبطحي العربي الرسول المسجد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات ثم الصلاة والسلام على سيدة الودليلة المخدومة المعصومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لیات چوم کے زخمی ہے وہ پھپیاں دے تے آنکھ غیرت دا سلطان اکبر زین تو لایا یا جیو میڈا سمجھ گئے ہو پرانے ازادار بیٹھے ہو جدہ والا ہے کربلا دا مظلوم تیرا میڈا امام جدہ مدینے واللہی کجر سباد واقع رہ پیش آئے اس واقعے دے بعد یزید ملعون فی النار ہوئے مختلف قیام ہوئے کمینے دوڑے نا پناہ تلاش کریں دے ودینڈ ایک کمینہ تیرے تے میرے مولا زین العابدین دے کھول آئے اس دن آلی دے سپائی بھی آئے نا دے مولا میں کو پیاس کھا گئی ہے آدھے میں پیاس
پیاسا میرے فوجی پیاسے اللہ جان دے روایات دین امام منہ پھیر لیے فرمائے دن میں تھوڑے واسطے پانی دے اہتمام کرینا اندر آئے نا دن بھپی اماں پانی دے اہتمام کرو شربت بناؤ بی بی آری سجاد مہمان تا پہلے بھی آندے آئے نا شربت تا پہلے ہی بنوائیں دائیں روندہ کیوں ہے ہاتھ چوم کے زخمی آئیو پھوپیاں دے آکے غیرت دا سلطان جائیں اکبر دین تو لایا یا جیو میرا سیدہ دہی کو دیکھ کے میں کو یاد آ گئے تے آج کر بلدہ میدان میں کو اینج پیا لگ دے جی میں ہون پیا لہا دے میڈا سونا ویر اجرکم اللہ شریفوں جڑے ویلے پانی گھن کے میرے امام آئین روایت آدھی اس ملاؤن پانی پیتے پیون دے بعد آدھے سجاتا ہے میں کو سجاتا نہیں جے سجان گھنے پانی نہ پلائیں سیدہ دے ظالمہ میں تے کو سجان گے دے مہمان جے ہویا تے کو جھنایا دا تے میں کو ایتا دس بے دینا کیڑے جرم دے ویج تین زخمی کی تائی میرے ویر اکبر دا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعدو فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدا وان لنا للآخرة والأولى صلوات اللہ خالق کائنات منظور فرماوے خداوند عالم بانیان مجلس بالخصوص برادر محترم سجاد حسین مرحومین کی مغفرت فرماوے خداوند عالم نانے تحقیقات خیر اضافہ فرماوے نانے گھارج رحمات و برکت فرماوے رزق کی وسعت و برکت عطا فرماوے اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے خداوند عالم بحق محمد و آل محمد حل فرماوے خداوند عالم کو تمام مومنین کی پریشانیاں کو دور فرماوے بیمارہ کو شفا عطا فرماوے اپنی دعاواں دی قبولیت زمانے دے امام دے ظہور تاجیر واسطے ایک صلوات پر محمد و آل محمد حسب ثابت اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کل انتہائی اہم گفتگو سے کی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام کا تعلق اس خاندان کے نال ہے اور امام کون ہیں کیا ہے زین العابدین کیڑی ہستی ہے جس ہستی نے امام حسین علیہ السلام تو بعد حسین دی زبان بن کے حسین دے پیغام میں پہنچایا وہ زبان جڑی زبان دشمن سمجھیا جو کربلا جیسا خاموش کر چھوڑیے مولا زین العابدین نے اپنے بابا دی زبان بن کے انقلاب دے ایسا حصہ پایا کہ دشمن ناکام ہو گیا شکست ہو گیا مگر حسینیت آج بھی زندہ باد ہے میرے مولا زین العابدین دی زندگی دے ترے پہلو بڑے اہم ہیں پہلا پہلو مولا دی زندگی دا عبادی پہلو ہے تو جو ہے سر حضرات ایسا ایک گزارش کیجیے کہ ہر امام کی زندگی دا ہدف حاکمیت الہی ہے حکومت اسلامی
حکومت الہی یعنی خدا بند عالم دی حکومت انفرادی زندگی ہوئے تب بھی اللہ حاکم ہے، اجتماعی زندگی ہوئے تب بھی اللہ حاکم ہے۔ یہ تو ہر امام دی اور خدا دے بنائے ہوئے نمائندگان دی زندگی دا ہدف و مقصد یہ ہے، لہذا وہ اگر عبادت بھی کرتے ہیں اور عبادت دے ذریعے بھی اللہ دا تعارف کریں دیں تب بھی مقصد یہ ہے جو لوگوں کو پتہ لگے جو عبادت دے لائق فقط اللہ دی ذات ہے۔ اگر وہ قیام کرتے ہیں تب بھی توحید دی خاطر، صلح کرتے ہیں تب بھی توحید دی خاطر۔ میں کل بھی عرض کیتا اگر مولا حسن نے صلح کی تھی تب بھی توحید اور حکومت الہی دی خاطر اور تشیع دی بقا دی خاطر، نظام امامت دی بقا دی خاطر۔ اگر امام حسین نے قیام کیتا تب بھی تشیع اور نظام امامت دی بقا دی خاطر۔ اگر مولا زین العابدین نے کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام تک خطبے دیتے تب بھی تشیع اور امامت دے نظام دی بقا دی خاطر۔ اور اگر میرے مولا نے 35 سال صبر و تحمل دے نال ایک اور روش دے نال مختلف روشاں اپنا کے نرمی دے نال پیغام کربلا نو پہنچایا تب بھی نظام امامت دی بقا دی خاطر۔ ہر امام دا مقصد ہے تشیع خالص بچ جاوے، خالص تشیع بچ جاوے اور یہ نظام امامت بچ جاوے۔ ہر امام دی زندگی دا ہدف و مقصد یہ ہے۔ امام دی زندگی دے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو میرے امام دی زندگی دا عبادی پہلو ہے۔ توجہ ہے سارے حضرات دی، عبادی پہلو۔ عبادت دے وچ کیا ہے تیرا امام؟ عبادت دے عالم ہے جو تیرے اور میرے امام دا لقب ہے زین العابدین، عابدان دی زینت۔ مولا سجاد ہے نا عابدان دی زینت، بندہ عابد بنسی تا مولا سجاد زینت بنسی۔ توجہ ہے نا، جڑا بندہ عبادت کریں دا اس دی زینت ہے امام زین العابدین۔ اور یہ لقب بھی میرے امام نو اللہ کی طرف ملیا۔ یاد رکھنا ائمہ دے اسماء انہاں دے القاب اللہ دی ذات دی طرف ہوندے، اس واسطے او اسم با مسمى ہوندے، جڑا نہ ہوئے شخصیت بھی انجے ہوندی ہے۔ توجہ ہے نا، ساڑھے کول ہو سکتا نہ صابر ہوئے تے بندے صبر کدے کیتا ہی نہ ہوئے کسی ذات بھی ہوندا یا نہیں ہوندا، نہ عابد ہوئے تے نماز دے نیڑے نہ ویندا ہوئے، نہ ساجد ہوئے کدی سجدہ نہ کیتا ہوئے، نہ سخی ہوئے تے کنجوساں دا سردار ہوئے۔ توجہ ہے نا، تے کدی کسی اعتراض بھی کدی نہیں کیتا کہ یار تساں دا نام کیوں یہ رکھیا، نہ صابر کیوں رکھیا نہیں، صبر تو کریندا نہیں، نہ عابد کیوں رکھیا نہیں، کیونکہ جان دیں جو جڑا نہ رکھدا پیا وہ کوئی عالم غیب دیا خبریں تو نہ ہی جاندا، اس نے تو نہ ہی پتہ جو بعد جس نے کیا بڑھنا، لہذا کدی بھی کسی اعتراض نہیں کیتا۔ لیکن ائمہ اسم با مسمى ہوندے نے، جڑا نا انہاں ہستیاں کو دے رہا وہ جاندا جو انہاں دا مستقبل کیا ہونا ہے۔ اساں جدا نا رکھ دیاں کردار دی ضمانت نہ دے سکدے، مگر اللہ اگر کسی نو آکھیا محمد تو پھر وہ ہر حالت دے وچ ہر دور دے وچ تعریف شدہ ہے۔ اگر کہنو اللہ آکھیا علی تو پھر وہ ہر حالت وچ ہر زمان وچ بلند ہے۔ اگر اللہ کہنو فاطمہ نہ دیتا تو پھر وہ قیامت تک امت مصطفیٰ کو گناہگاروں چھڑاون والی ہے۔ اگر اللہ نے حسن اور حسین نہ دیتا تو پھر وہ ہر حالت دے وچ حسن اور حسین ہیں۔ اور اگر کہنو اللہ نے زین العابدین کا لقب دیتا تو پھر وہ عابدان دی زینت ہے۔ قیامت تک آمن والے تمام عابد اس زین العابدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے؟ ہاں مگر خود مولا فرمائے کسی، بلکہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے مولا نے اپنے بابا نے فرمایا بابا تو سب بہت عبادت کریں دے ہو، ظاہر ہے میرے امام دے
پیشانی اتنے نشان بن ویندے ہیں، محراب اس طرح سے بن ویندے ہیں کہ پھر وہ کٹاونے پاؤندے ہیں، پیراں دے اتنے بھی اس طرح سے بن ویندے ہیں، سب ہو جاندی ہے جلد۔ جنہاں میرے مولا نے یہ گل فرمائی ہے، امام سجاد فرمائیں باقر بچڑا نمازاں اور عبادت، میری نماز اور عبادت کیا ہے؟ عبادت تو میرا دادا علی کریں گا۔ فرمایا عبادت میرا دادا علی کریں گا، ہزار ہزار رکعت نماز علی پڑھ کے سمجھا۔ علی کتنی نماز پڑھ دیا؟ 1000 رکعت۔ اس گل کا اگر شیعہ نو بھی نہیں پتہ ہونا تو پھر کس کو پتہ ہونا؟ دشمن تو وہ آ جڑا علی دے بارے آدھا کھڑا آ جو کیا علی نماز بھی پڑھتا آ۔ شام وچ جدا خبر پہنچی علی نو ضربت لگن دی، انہاں آکھیا کہ علی نماز بھی پڑھتا آ۔ اگر علی دا شیعہ بھی نہ جان دو جو علی کتنا بڑا عابد ہا تو پھر کس نو پتہ ہونا ہے جو علی دی عبادت کیا ہے، علی دی نماز کیا ہے؟ جڑا علی طلوع فجر کو مخاطب کر کے آ رہا ہے، طلوع فجر گواہ رہنا ہمیشہ علی نے تے کو طلوع ہوندا ڈٹھا، تو علی نو سنتا ہویا نہیں ڈٹھا۔ توجہ ہے؟ گفتگو آج میری ذرا ہندی ہونی، تبلیغ بھی نال، شان بھی نال، فرمان بھی تے ارمان بھی نال ہی چلنا اس گفتگو دے اندر۔ یا تھوڑا جہا آپ بھی کوشش کرے جا کے سو تے نال والے نو بیدار رکھے سو۔ ایک سلوات پڑھو محمد والے۔ تو میرے مولا دی عبادت کا عالم یہ ہے، 1000 رکعت نماز پڑھ کے سمجھن والا علی۔ کون علی؟ جڑا کسی لالچ وچ نہیں، اللہ کو فرمائیں پروردگار میں تیری عبادت جنت دے لالچ وچ نہ کریں گا، کیونکہ جنت دے لالچ دی عبادت تاج نال عبادت ہوندی ہے۔ میں تیری عبادت جہنم دے خوف تو بھی نہ کریں گا، کیونکہ جہنم دے خوف تو عبادت کراں تا غلاماں والی عبادت ہے۔ میں تیری عبادت ہی واسطے کریں نا جو تو لائق عبادت۔ توجہ ہے؟ تو لائق عبادت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میرا مولا وہ ہے جس دی عبادت ہے عالم، عبادت فقط پروردگار دی خاطر، اور میرا مولا سجاد ہے زین العابدین، اور جڑا زین العابدین دی بھی زینت ہے اس نو علی آدن میں جملہ آکھا لگا۔ توجہ میرے آلے پاسے، زین العابدین لقب ہے میرے مولا سجاد دا، جس نو زین العابدین سب تو بڑا عابد منے اس نو علی آدن، جیڑی علی دی بھی زینت ہوئے اس نو زینب آدن۔ انہاں دوہاں ہستیاں نے عبادت دا تعارف کرایا، زینب اور زین العابدین۔ ایک باپ دی زینت ہے، باپ کون؟ جڑا علی زین العابدین تو بھی بڑا عابد، اس دی بیٹی ہے زینب، باپ دی زینت۔ زینب اور زین العابدین نے دسیا جو حسین دی شہادت کیا ہے، حسین دی عبادت کیا ہے۔ مجھے فرمائی بیٹھے خطبیاں دی وچ دسیا جو حسین دا مقصد کیا ہے، حسین دی عبادت کیا ہے۔ میری معظمہ نے ایسی عبادت کی تھی، میں آکھے نا ارمان بھی نال نال چلنا، توڑی توجہ میرے آلے پاسے ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں بچہ نو چھوڑ دو، توجہ میرے آلے پاسے رکھو، بہت قیمتی گفتگو ہے۔ عبادت کیسی عبادت، کیسی عابدہ ہے دختر علی ابن ابی طالب جو بلا آخری وقت بھی پیادا زینب میں کو نماز تہجد نہ بھلاویں۔ کتنا یقین ہے برانوں جو اتنے مصائب دے بعد بھی میری بہن نماز تہجد بھی قضا نہیں کرنی۔ اور مولا زین العابدین فرمائیں ان امتی زینب مع تلک المصائب والمحن ما ترکت نوافل اللیلیہ، میری پھپھی زینب اتنے مصائب و آلام دے باوجود نماز واجب درکنار نماز تہجد بھی قضا نہیں کی تھی۔ ایک امام آخر ہے میں نماز تہجد نہیں بھلاونا،
دوسرا امام گواہی دے رہا جو دختر علی نے نماز تہجد بھی قضا ایک گلاں میں سننی چاہیے جی میں بی بی زینب دے نوے سن کے روندے ہو بی بی زینب دا مقصد بی بی زینب دی سیرت سن کے بھی انسان دے اندر تحول اور تبدیلی آنی چاہیے ساڑھا کوئی ایک فوت ہو جاوے نمازاں بھول گئے اپنے بچے بھول گئے یہ وہ مزمہ جی بچے نے بھی سنبھلیں دی رہی ہے نماز بھی ترک نہیں کی اس نے شام غریبہ کربلا دے میدان بھی جلے میں خیمے دے درمیان بھی نماز قضا نہیں کیتا تو جو فرما رہے میں آکھے نا جو یہ گفتگو اس قسم دی ہے پیغام توڑے تک پہنچ جاوے اس معظمہ نے نماز ہاں ایک گل ضرور ہے وہ کیا ہے ایک مقام دے بھتیجے ویکھیا جو پھوپھی بہ کے نماز بھی پڑھنی سوال کیتا پھوپھی اما بہ کے نماز کیوں پہ پڑھ دے ہو فرمایا سجاد جڑا کھانا مل دے وہ تھوڑا ہو دے میں جان دیا بچے چھوٹے میں اپنا حصہ بچہ واسطے رکھ لینی ہاں مت دن کوئی بچے نو بھوک لگے تے میرے کو منگے میرے اندر ضعف اور کمزوری اتنی آ گئی ہے جس بی بی نے اس حالت دے وچ بھی نماز نہیں چھوڑی اس دا غلام اور اس دی کنیز نماز نہ پڑھے پھر کیا وہ حق رکھ دا جو آکھے جو میں زینب دا آزادار ہاں میں ماتمی ہاں جناب زینب دا نہ میرا محترم سجاد اور زینب نے یہ ثابت کیتا آزاداری ماتمداری اور نماز دو برابر ہونا چاہیے نہ نماز میں چھوڑنا نہ آزاداری میں چھوڑنا اگر مجلس دے درمیان ماتم دے درمیان آزاد ہو انجے نماز انجے پڑھ جنہیں اکبر دے بابے جنگ چھوڑ کے نماز پڑھی یاد منینے اس دی کہ جس نے کربلا دے میدان دے وچ مقصد عبادت اور عبودیت دسیا اگر مقصد عبادت اور عبودیت پتہ چل جاوے تو پھر کدی بھی انسان اے نہیں کردا جو وقت نماز ہوئے تے نماز نہ پڑھے بلکہ میں اپنے جوان بھائیاں کو آکساں دہویں دی رات جنہیں جوان علی اکبر دی آزان سن کے روندن تیرے تبدیل ہونے واسطے یہ آزان کافی ہے دہویں دی آزان علی اکبر دی آزان تو سن کے نیت کر جو آج دے بعد مولا علی اکبر یقیناً آزان دے بعد اسے نماز بھی پڑھی ہونی میں تہاڈا عاشق میں تہاڈا محب میں تہاڈے کردہ محبت میں اپنی جان بھی تہاڈے تے قربان کرنے واسطے تیار ہاں اگر میں جان قربان کر سکتا تھا کیا تہاڈے آکھن تے نماز نہ پڑھ سکتا مجھے فرمائی نہیں اور دوسرا لقب ہے تیری مولا دا سید الساجدین سجدے کرنے والوں کی زینت نا سید الساجدین سجدے کرنے والوں کا سردار مجھے فرمائی نہیں سجدے کرنے والوں کا سردار تے بندہ اگر سجدہ ہی نہ کرے تو مولا سجاد دے سردار کیوں ہو سکتا کہ میرا سردار بھی سجاد ہے تیرا سردار بتا آئے تو سجدہ کرے سے توجہ ہے اور کون سید الساجدین جس نے اتنے سجدے کیتے ایک باغ آئی میرے امام دا 500 درخت آئی ہر درخت لیوان کے میرے امام 2 رکعت نماز پڑھ دیاں شکرانہ دی 2 رکعت نماز میرے امام پڑھ دیاں اور ایک دفعہ روایت دے جائے شیطان اجدہا بن کے آیا اس نے میرے امام دا انگوٹھا عبادت دے دوران اپنے منہ چلے کے چوسنا شروع کیتا جو زین العابدین دی عبادت دے خلل پوے زین العابدین سید الساجدین تا ہوا جس دے دادے دے پیر جو اگر تیر کڑ لے ونجیا نماز جو پتہ ہی نہ لگدا شیطان نے کوشش کی تھی کہ شاید زین العابدین دے خشوع و خضوع خلل آوے شیطان نے اپنا چارہ لایا لیکن میرے امام دی توجہ جو فرق نہیں آیا لقب ملیا انتا سید الساجدین تو سجدے کرنے والوں کا سردار ہے
جیڑا بندہ نماز پڑھدا تے سجدے کریندا مصلی گھر رکھی ودا مسلمان ہے شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی شکریہ ادا کر سید الساجدین دا جس نے کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام تک اس سجدے نو بھی بچایا سجدے دے پیغام نو بھی بچایا حسین دی شہادت نو بھی بچایا حسین دی عبادت نو بھی بچایا شکریہ ادا کی تکر مولا میرے سجدے تیرے مرہون منت ہیں اور کیوں نہ ہوئے سجاد سجدے اتنے عظیم جہاں بابا وہ ہے کہ جس نے ایسا سجدہ ادا کیتا جو کائنات دے وچ اس سجدے دی مثال نہیں ہے اے حسین ابن علی اے ساکی حجاز اے حسین ابن علی اے ساکی حجاز اے جہان آدمیت کے نگار دل نواز تو نے ثابت کر دیا بن کے روح امتیاز یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پہ نماز تیرا سبق آج بھی ارباب حق کو یاد ہے تو بھی زندہ باد ہے تیرا مشن بھی زندہ باد ہے تو میرے محترم سامعین کیونکہ وقت بہت کم ہے میرے ذہن میں بہت کچھ آئی لیکن دیر ہو گئی ہے میں بہت جلدی دے نال گفتگو نو سمیٹ سا لیکن توجہ تھوڑی مکمل میرے والے پاس ہوئے یہ پہلا مرحلہ میرے امام دی زندگی دا پہلا پہلو عبادت تیرا پہلو تیرے تے میرے مولا زین العابدین دا دوسرا پہلو جہادی پہلو ہے امام دی زندگی دا جہادی پہلو اگرچہ ہر امام دی زندگی راہ خدا جہاد کریں دیں گزری لیکن مخصوص ایام انقلابی ایام جہادی ایام رہبر معظم کے مطابق وہ مختصر عرصہ جڑا امام نے بھرپور انداز دے جہاد کیتا وہ جہادی ایام میرے مولا دے انہاں ایام دے وچ میرے مولا نے کربلا تو کوفہ تو شام تک ایسے خطبے ارشاد فرمائے جو یزیدیت غرض کے رہے گی مجھے کہ وقت نہیں ہے تفصیلات دا کہ میرے مولا نے کیویں خطبے بیان فرمائیں پچھلی دفعہ میں ایک خطبہ امام زین العابدین دربار شام میں پڑھائی موجود ہے نیٹ دیتے مولا نے عظیم الشان انداز میں خطبہ بیان فرمایا گویا میں نے آکھا جو میرے مولا نے حسینیت نو اس طریقے دے نال زندہ کیتا آج دا یزید اگر مٹاونا بھی چاہوے تو زین العابدین دی محنت کو مٹا نہیں سکتا اگرچہ کوشش بہت کی جا رہی ایک ایسا المیہ ہے کہ اتنا خاموشی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے یزید ملعون تے اگر کوئی لعنت پہندا تو اس کو سے بھی ایف آئی آر ہو رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یزید جو منوان والے ناسبی افراد بہت سارے مقاصد ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جڑے مفتی حضرات یزید نو منوا رہے ہیں انہاں دا مقصد فقط اور فقط مال اور دولت ہے یہ ایسے طوطے ہیں جڑے زبان کسی اور دی بول رہے ہیں زبان انہاں دی ہے لابی پیچھے ہو رہے جی میں طوطے نو پتہ نہیں ہوندہ جو میں کیا پیا دا جو کچھ سکھا دیتے بندے بول پوندا اندیار اے آج دے مفتی اوہا بول رہے ہیں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے یاد رکھنا یہ اہل سنت نہیں ہیں اہل حدیث نہیں ہیں انہاں دا تعلق مذہب اسلام نال نہیں ہے وگرنہ میرے کل حوالے موجود ہیں تمام اکابرین اہل سنت نے اس گل نو ثابت کیتا اور تصریح و وضاحت کی تھی کہ جدا یزید نے ملعون نے شہداء دے قافلے نو ویکھیا شہداء دے خانوادے اور شہداء دے اسیراں نو ویکھیا ویکھن دے بعد ایسے اشعار پڑھن جنہاں اشعار تو یزید دا کفر واضح اور ثابت ہے اس ملعون نے آکھیا
جو کچھ میں کیتا اے جنگ بدر حنین اور احد دا بدلہ ہے. یہ میرے رشتہ دار، میرے ماموں، میرے فلاں رشتہ دار دا بدلہ ہے. ثابت ہویا جو انہاں دا تعلق مذہب اسلام نال نہیں ہے. اور اگر کوئی نادان بھولا بھالا بندہ انہاں دے گلاں چ آندا تو سن لے وے شیعہ دے نزدیک اہل سنت دے مقدسات دی توہین کرنا حرام ہے. اساں کبھی بھی کسی مقدسات دے اہل سنت نو تی توہین نہیں کرنا چاہتے اور توہین پسند نہیں کریں دے، توہین قبول نہیں کریں دے. لیکن میرا محترم یاد رکھ یزید تیرا مقدس نہیں، اس نو تیرے علماء نہیں مندے، تو اس نو کیوں مندہ جس طرح تیرے علماء انکار کر رہے ہیں. میں کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے مخلوق کتوں آ گئی ہے جڑی یزید دی حمایت جٹ کھڑی ہوئی ہے. ایک دی وجہ کیا ہے جان دے ہو؟ بعض علماء بڑے عرصے تو آکھ رہے ہیں، توجہ، بڑے عرصے تو بعض علماء آکھ رہے ہیں جو مردہ یزید دے نال نال زندہ یزید کوئی پہچانو. اسا پہچانے نہیں، غور قدا نہیں کی تھی. اسے واسطے آج یزید زندہ ہو رہے ہیں دوبارہ. بہت سارے علماء ایسے جنہاں دی آواز بھی باب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ. بڑی توجہ عرض کیتا جو وقت دا یزید سر نہ اٹھاوے اگر سب متوجہ ہو گیا. اور آج بھی میرا محترم یاد رکھ یزید نو لعنت کرنے کدی پریشان نہ ہویا کر. یزید تے لعنت دنیا دے ہر کونے تے ہو رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی. واحد تیرا اور میرا ملک ہے جس دے یزید دا دفاع ہو رہا. پوری کائنات اور پوری دنیا دے ہوتے حسینیت زندہ باد آکھن والے ہیں، یزیدیت میں زندہ باد آکھن والے اگر پیدا ہو رہے ہیں تو صرف تیرے اور میرے ملک یہ ویکھنا پوسی حکمراناں نو کہ کیوں یہ ہو رہا مسئلہ. اس مسئلے دے پیچھے وجوہات اور عوامل اور اسباب کیا ہیں. لوگ آدھیں جو ساڑا دل مجروح ہو گیا، ساڑا دل زخمی ہو گیا، فلانا یزید تے لعنت سے پائیے. میرا محترم میں کو سمجھ نہیں آندی اگر میں یزید تے لعنت پاواں تو تیرا دل مجروح ہوندا، جے نہ پاواں تو رسول دا دل مجروح ہوندا. ہن میں کو دسا تیرا دل زیادہ اہم ہے یا اللہ دے رسول دا دل؟ فرزند رسول دے قاتل دے لعنت پانا گویا توہین رسالت کی تھی یزید نے. جی میں رسول دے دشمن دے لعنت جائز نہیں بلکہ واجب ہے. ان دے حسین دے دشمن دے لعنت پانا واجب ہے. اور اگر کوئی بندہ آکے ممکن ہے وہ بخشے ویسی یہ بھی آکے بندہ جو بخشے ویسی معاف ہو ویسی، میں کو سمجھ نہیں آندی. ایسی منطق دی پہلی گل تے جو بخشش اور مغفرت کو جا یزید کو جا. لیکن دوسری گل میں یہ کہاں جیڑا اللہ یزید اتنا بڑا گناہ تیرے بقول معاف کر سکتا وہ ساڑیاں لانتا معاف نہ کرے سی. اتنے بڑے ملاؤن اگر تو سمجھ دا جو معاف کر دے سی جو کچھ اسی آکھ رہے ہیں ساڑی لعنت اللہ معاف نہ کرے سی. تو میرے محترم سامعین ایک المیہ ہے زین العابدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس انداز جو حسینیت کو زندہ کیتا. یقیناً یزیدیت سر اٹھے سی لیکن ہمیشہ پاش پاش ہوئے سی. اس واسطے جو حسین دی بہن اور حسین دی فرزند ارجمند نے حسینیت کا علم اور نشان اور جھنڈا ایسا گاڑا ہے تو پوری کائنات دیتے حسین آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک بھی زندہ باد ہے. حسین میرے مولا نے جڑا کربلا دے میدان استغاثہ بلند کیتا حل من ناصر ینصرنا. جی میں تمام
صحابہ نے، جوانہ نے، مہمانہ نے سنیا امام دی زبان دے لبیک آکھیا، کیا زین العابدین نے نہ سنیا ضرور آئی، لیکن جان دیان امام کربلا دے میدان فقط جنگ واسطے مدد نہیں مانگ رہے، امام اپنے مشن واسطے مدد مانگ رہے ہیں۔ علی اکبر نے کربلا دے میدان مدد کی تھی، زین العابدین نے کربلا تو شام تک اور شام تو بعد 35 سال اپنے بابا دے مشن نو اگے ودھا کے دسے آج میں مولا دی زبان تے لبیک پیا گا۔ بس سمجھ آگئی کہ مولا دی استغاثے کا مطلب ہے کہ میرے مشن دے چلنے والا کون ہے۔ آج بھی یہ آواز بلند ہے، کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ میرا محترم بیدار ہو، ممکن ہے کہ تیرے آس پاس ایک کربلا بپا ہوئے، تے کچھ چاہیدہ جو ہر مقام دے اتے اپنے مولا دا دفاع کریں۔ دشمن سر اٹھا رہا، یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں جو اقدار حسینی نو پامال کریں۔ انشاءاللہ اہل سنت زیادہ امید ہے، کیونکہ اہل سنت دے علماء بزرگان ہمیشہ انہوں نے یزید ملعون تے لعنت کی تھی اور یزید نو برا آکھیا۔ ہن بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ خود اس فتنہ نو روک سن اور روک رہیں، اور تو آپ کو چاہیے ہر اس مقام تے جاؤ جس مقام دے ہوتے یزیدیت نو شکست دیتی جا رہی ہوئے، جی 40 مختلف جگہ دے ہوندا اور آج کل بزرگان یزیدیت شکست 40 دے نال منا رہے ہیں۔ کیوں یہ جملہ استعمال کیتا گیا؟ کیونکہ یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، اسی واسطے یہ عنوان دیتا گیا یزیدیت شکن 40۔ تیسرا مرحلہ تیرے اور میرے امام کی زندگی دا، تیسرا پہلو آکھاں، تیسرا پہلو میرے امام کی زندگی دا وہ ہے تبلیغی پہلو۔ امام نے تبلیغ واسطے 3 طریقے استعمال کیتے۔ پہلا طریقہ شاید بعض دوستان جان دے نہیں جان دے، مطالعہ ہے نہیں ہے، یاد رکھنا میرے مولا زین العابدین دے زمانہ بڑا مشکل زمانہ آئی، آسانی نہیں۔ امام دے کل شاگرد فقط 170 ہیں، لیکن اس دے باوجود امام دے کول درس لیون والے مہینہ کھاں امام کی طرف مبلغ بن کے ونجن والے کی تعداد ہزاراں وچ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے امام غلام خریدتے ہیں، کنیزاں خریدتے ہیں، وہ غلام اور کنیز نہ ہوندے، امام دے مدرسے دے طلاب ہوندے ہیں۔ جڑا امام اپنا بستر آپ بنیندا ہاں، جڑا امام اپنا بستر آپ بچھیندا بھی ہاں تے اٹھیندا بھی ہاں، اس امام نو غلام دے کنیزاں نہ چاہیدیاں۔ وہ امام غلام دے کنیزاں اس واسطے رکھدا جو انہاں نو میں دین آل محمد پڑھاواں، انہاں نو میں کربلا سکھاواں، انہاں نو میں تحریک کربلا دا درس دیواں، تحریک کربلا سکھا کے انہاں نو مبلغ بنا کے معاشرے وچ بھیجاں تاکہ محمد و آل محمد دا پیغام نشر کریں۔ پھر ہر عید الفطر دے ہوتے میرے امام غلاموں آزاد کریں دے ہیں، جڑے سال بھر ہوندے ہیں درس لیون والے انہاں کو آزاد کریں دے ہیں۔ وہ آزاد نہ ہو رہے ہوندے، عشق امام زین العابدین دے اسیر بن کے جا رہے ہوندے ہیں، امام بھی طرف مبلغ بن کے جا رہے ہوندے ہیں۔ پھر 2 کم میرے امام نے اس تبلیغی زندگی تبلیغی پہلو بڑے عظیم انجام دیتے۔ ایک دنہ ہے عزا اور ایک دنہ ہے دعا۔ عزا اور دعا کے ذریعے میرے امام بڑا پیغام پہنچایا۔ عزا یعنی عزاداری، عزاداری کے ذریعے میرے امام کے زمانے میں مجالس کا اہتمام جو ایسی کرنے نہیں ہویا، ہو نہیں سکتا۔ 6ویں امام کے زمانے باقاعدہ عزاداری کا اہتمام ہویا، خطیب آندے ہیں، پڑھتے ہیں، امام انہوں کو دعا بھی دیندے ہیں، تحائف بھی دیندے ہیں۔ پھر 8ویں امام کے زمانے دے بلے خزائی نے اشعار پڑھے، امام نے پردے کا اہتمام کروایا اور پھر میرے امام نے اس میں اپنا پیراہن عطا فرمایا اور میرے مولا فرمایا ایک وہ پیراہن ہے جس پیراہن دے وچ میں علی ابن موسیٰ رضا نے 1000 رات نماز شب پڑھیے، 1000 نماز شب جس پیراہن میں پڑھیے اور 1000 دفعہ قرآن جس پیراہن میں ختم کیتا، وہ پیراہن تے کو دے رہے ہیں کیونکہ تو میرے داد حسین دا ذاکر ہیں۔
بڑا مقام ہے ذاکر حسین دا، پر ذاکر حسین جی میں ہوئے جی میں دے بل خزائی آئی، جی میں کمیت آئی، جی میں مولا دے زمانے جو لوگ موجود ہیں، اور یقیناً آج بھی الحمدللہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں فرزند زہرا دا درد بھی ہے اور مولا دے درد میں پہنچا بھی رہے ہیں صحیح انداز۔ تو میرے مولا سجاد عزاداری کے ذریعے ترویج کی تھی۔ دوسری چیز جو میرے امام نے اپنائی ہے وہ ہے دعا۔ عزاداری کیا کرتے ہیں؟ عزاداری دے وچ میرے امام لوگوں کو احساس دے ہیں، عزاداری ہے یہ بے حس نو احساس دلاوے، بے تعلق نو تعلق دار بنا دے وے۔ جس دا تعلق نہیں کربلا نال اس دا تعلق قائم ہو منجے، جڑا بے حس ہے اس دے اندر احساس بیدار ہو جاوے۔ میرے مولا کیا کر دیں جی ویندے ہیں بندے کو ویکھیا دکاندار ہے، دکان تے بیٹھا سوال پوچھتے ہیں تو صاحب تو قصاب ہے، یہ جانور نو ذبح کیتی پانی پوائے یا کوئی نہ؟ آکھیا مولا میں مسلمان ہاں، جاندا نے پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کیتا میں۔ واقعہ تو سنو یا گریہ کیتا میں نہ واقعات تے، مگر میں ایک پیغام دینا اس واقعے دے وچ۔ امام اس کو احساس پیدا کریں دیں، آخر تے آدھے ہیں جانتے ہیں تو یہ تو جانتے ہیں کہ جانور نو پیاسا ذبح نہیں کیتا ویندا، یہ بھی جانتے ہیں جو رسول دے پتر نو پیاسا ذبح کیتا گیا، اور یہ بھی جانتے ہیں جو کیوں کیتا گیا، حسین کا مشن کیا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں جو جانور نو کھڈے چھری نال ذبح نہیں کیتا ویندا، یہ جانتے ہیں جو رسول دے پتر نو کھڈے خنجر نال ذبح کیتا گیا۔ مقصد کیا ہوتا ہے امام دا؟ احساس پیدا کرنا۔ پھر وہ بندہ جب تک جانور نو ذبح کرے آ، جدے بھی جانور نو ذبح کرے آ، اس نو کربلا یاد آندی ہے۔ جنازہ ویکھیا، میرے امام پوچھے کیا ہے؟ انہاں کہ بندہ دنیا تو چلا گیا، جنازہ ہے۔ میرے امام پوچھے جوان آئی مر گیا، اسی بہت اچھے لوگ ہو جنہیں جنازہ شرکت کی تھی نے، لیکن جان دے ہو رسول دے پتر دا جنازہ 3 دن بے گور و کفن پیا رہا۔ یہ بھی جان دے جو کیوں پیا رہا، یہ بھی جان دے جو حسین نال دشمنی دا سبب کیا احساس پیدا کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جدوں ہی کوئی جنازہ ویندے ہیں انہاں لوگوں دے ذہن وچ حسین دی مظلومیت بھی آ ویندی ہے، حسین دا مشن بھی آ ویندا ہے۔ یہ روش ہے میرے امام دی، ایسا آنسو اتنا قیمتی آنسو جڑا جگا دینا ہے۔ اصل گل یہ ہے عزاداری مجلس بیداری دینا ہے۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں من جالس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جیڑا بندہ ایسی مجلس باوے جتے ساڑا ذکر بھی ہوئے، ساڑی فکر بھی بیان ہوئے، ساڑی شان بھی ہوئے، ساڑا فرمان بھی ہوئے، جیڑا بندہ ایسی مجلس دے وچ پہ جاوے لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، میں صادق آل محمد وعدہ پیا کرے نا قیامت والے دن ہر دل مردہ ہو سی اوندا دل زندہ ہو سی۔ ایسی مجلس دے وچ آ جائے کیوں؟ یہ مجلس مردہ دلوں کو زندہ کران دینا ہے۔ حسین دی مجلس مردہ دلوں کو زندہ کریں دیئے۔ موت یہ طرح قسم ہے، ایک بدن دی موت ہے، بندہ مر میں نہ جلدی کرو دفن کرو۔ دوسری موت دل دی موت ہے، دل دی موت اس تو بھی زیادہ خطرناک موت ہے۔ مردے کو جلدی دفن کر دیں جو بدبو نہ آوے، مردہ دل کا پتہ نہیں لگتا نا کہ مردہ دل ہے یا نہیں، حالانکہ وہ اس مردہ تو زیادہ خطرناک ہے، چونکہ ان دل مردہ ہے، جسم سالم ہے، چل پھر رہا نقصان زیادہ کر سکتا معاشرے کا۔ اور تیسری موت پورے معاشرے کی موت ہے، جی میں ایک بندہ سمجھے بندہ ستے ہوئے اس میں جگاون واسطے پانی دے چھنٹے دی لوڑ ہوندی ہے، اگر پورا معاشرہ سمجھے تو پھر حسین نو خون دیون دی لوڑ پوندی ہے۔ اور یہ تو پتہ جو میں آج کہتا نا تہاڈی مجلس تہاڈی عزاداری تہاڈے آنسو بیداری دینا ہے، تسے جگاون والے ہو، تو آپ کو اللہ نے توفیق دیتی ہے، تسا عزاداری دے ذریعے جگاو اس بندے نو جہاں دل مردہ ہے، جہاں نیندر چاہے ستا ہویا، جس نو جہالت دی نیند سما دیتا گیا۔ تو یاد رکھنا نیندر جتنی زیادہ پکی ہو چکی ہوئے وہ کو جگاونا اتنا اوکھا ہوتا۔
تے اگر ستا ہے جائل ہوئے تو اور اوکھا ہوگا، ممکن لڑائی تے کرے تو اٹھایا کیوں ہے؟ ایک واقعہ ہے، شاید مفروضہ ہے یا حقیقت ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کے حوالے نام مشہور ہے کہ انہوں نے یہ لکھیا کہ میرا ایک ہمسایہ آئی، اس دے گھر ایک مرغ آئی، وہ اذان دینا ہی، اذان کسی آتے ہیں پر آوازہ ہونی ہیں تو لوگ اذان سمجھ دیں، وہ بولتا ہی لوگ اٹھ ویندے ہیں۔ ایک دن اس نے نہ بولیا اور میں حیران ہویا، میں ہمسایہ کو پوچھیا کہ تیرا مرغ آج بولے نہیں، اس نے آکھا کہ میں انہوں ذبح کر دیتا، میں آکھا وجہ، اس آکھا ہمسایہ اعتراض کیتا، محلے والے اعتراض کیتا جو یہ بولتا تو ساڑی نیندر خراب ہوندی ہے۔ ڈاکٹر علی شریف یاد آ اس دن تو میں کو پتہ چل گیا جیڑا بے بیدار کرنے والا ہوئے لوگ انہوں زندہ نہیں راون دیں، اس نے ذبح کر دیتا ویندا، لوگ نہیں چاہتے جو زندہ رہے، اٹھاون والا بیدار کرنے والا۔ اللہ نے دیکھو آزاداری جیسی نعمت عطا کی ہے، تو لوگوں کو جگاون والا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آزاداری رزم ہے۔ اساں لوگ میرے کو کل پرسوں کی سوال کی تھا ماتم کیوں کر دے ہو؟ میرا محترم ساڑھا یہ ہاتھ جڑا ساڑھے سینے تے آندا یزیدیت دے منہ تے تماچا ہے، یہ جوان جڑا اپنے سینے تے ہاتھ مار سکدا حسینیت دی خاطر وقت دے یزید دے سینے اور منہ تے بھی مار سکدا۔ بس آخری جملہ امام دی دعا دے والا ایک کو جملہ اکساں دعا، میرے مولا دی دعاواں صوفیانہ دعاواں نا مکتبی انسان پیدا کرنا نہیں دعاواں، میرے امام دی دعاواں، اور دعاواں اتنی عظیم ہیں اسا شیعت بعض اوقات صحیفہ کاملہ چھڑا تعلق نہیں بنتا۔ اہل مصر دے علماء جن جو لوگوں توحید کی سمجھ نہ ہویا، اگر علی دا نہج البلاغہ نہ ہویا، اللہ نال راز و نیاز دی سمجھ نہ ہویا، جو سجاد دا صحیفہ سجادیہ نہ ہویا۔ یہ تیرے کو دو عظیم کتابیں شیعہ ضرور پڑھے، بلکہ اہل سنت کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نہج البلاغہ وہ عظیم کتاب ہے جس دی شروحات علماء مصر نے لکھی ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھی ہیں۔ یہ اسی پاکستانی مولویاں جڑے آدھے ہیں شیعہ دی کتاب ہے، اہل سنت دی کتاب ہے، جدہ علی سارے آدھا ہے، کسی جگہ تعلیم رکھ دے ہو نا جو علی ہے، جیسا من دیو تو پھر میرا محترم علی دے نہج البلاغہ تو فائدہ اٹھا، زین العابدین دے صحیفہ کاملہ تو فائدہ اٹھا۔ میرے امام نے مختلف روشن دے نال عزاداری دے ذریعے بالخصوص میرے امام نے پیغام نے پہنچایا، کس طرح کر دینا عزاداری میرے امام، اتنا بڑا عزادار ہے سید الساجدین کہ امام دے ایک صحابی سوال کیتا، مولا اتنا کیوں رون دے ہو؟ شہادت تو تھوڑا ورثہ ہے، اتنا کیوں رون دے ہو؟ میرے امام رو کے فرمائیں دے شہادت ساڑا ورثہ ہے، انصاف نے بھی کیتا، کیا پھٹیاں نو بازاراں تے درباراں تے گھن منجنا ہی ساڑا ورثہ ہے؟ کیا مخدرات عصمت دیاں پلیاں بیبیاں نو دربار تے بازار گھن منجنا ساڑا ورثہ ہے؟ میرے امام فرمائیں دے سب تو زیادہ بڑی مصیبت میں سجاد اس مقام تے آئیے، یہ سوال ہویا نا میرے امام کو، اور رو کے فرمائیں دینا اشام اشام اشام، شام اچ میں سجاد کو بڑی مصیبت آئیے، اجرکم اللہ، شب شہادت ہے، رات گزر وجنی ہے، دیر ہو گئی ہے بے شک، لیکن تو میں گھر وان کے سمبوس ہوں، باقر علوم دے بابے دی آخری رات ہے، اس دی آخری رات ہے جڑا بابے نو وے دھریا، یا دھریا بابا جوان پتر پیوانو دفن کریں دن، میں مجبور اتنا، میں تیرا لاشا وے کٹورے ہوئے نا، اجرکم اللہ، اس مظلوم امام دی شہادت دی رات ہے، وہ جوانوں میرے جوان بھائی بیٹھے ہو،
جان دیو جوان نو رونا اوکھا ہوندا جے جوان رو پوے تے وقت چپ نہیں ہوندا جے میں زین العابدین رنا کہ 35 سال کربلا تو بعد روندا ٹر گئے باقر دا بابا اللہ اکبر جوان اگر جا رہے ہو نا بازار تے نال ہون پردے دار جوان بیٹھے جان دیو پردے دار نال ہوئے نا جوان گلی جا رہے ہوئے یا کہیں بازار جا رہے ہوئے کوشش کرے گا جو کوئی جانا نہ ملے جی اگر جانا نہ مل ونجے وقت سر جھکا لینا مت آؤ میرے نال کوئی گل کرے میرے نال رکے نہیں میرے کو رکنا نہ پوے وہ شریف ہو جدا کوفہ دے بازار چاہے نا زین العابدین میرے امام دا سر جھکا ہو جائی دربار نیڑے آیا ایک بندہ قریب آ کے آدھا زین العابدین تو بھی ہاشمی ہیں مسلم ابن عقیل بھی ہاشمی آئی ایک مہینہ پہلے جدا مسلم آئی دا سر جھکا ہویا کوئی نہیں تیرا سر جھکا ہویا کیوں ہے پر رو کے فرمیدن تانے نمار مسلم نار پھپیاں تے بہنا کوئی نہیں اچھا نبور میرے نار علی دیاں دیاں اجرکم اللہ آج شرم نہیں کرنا آج شب عاشور تو گھٹ رات نہیں ہے آج اس دی شہادت دی رات ہے جندہ بھرا کس گیا چاچا کس گیا آدھائی میرے 18 یوسف من دریا تسم اللہ اکبر میں کہ جوان واسطے کھوندا پردے دار نال ونجنا اگلا جملہ تیرے رومن واسطے اضافہ کراں جوان واسطے کھوندا بازار چ ونجنا پردے دار دے نال جی اگر اچانک جوان نال موجود پردے دار جھڑ پوے کدا ویکھیو اس نے نا پردے دار جھڑ پوے جوان کی کریں دا وہ سارے کم چھوڑ دیندا دوڑ کے پردے دار کو اٹھیندا ماں ہوئے اس ماں نو اٹھیندا بہن ہوئے اس بہن نو اٹھیندا پھپھی ہوئے تو پھپھی نو اٹھیندا ان میں کو معاف کرائے جھڑ پئیے علی دی دی ایڈا مجبور آئی سجاد آدھا کھڑائی آئیو میرا اللہ میں سجاد دی مجبوری دے دھرے زینب اٹھ دی بھی آئی وال جھڑ دی اجرکم اللہ شام دیاں سوڑیاں گلیاں آن دی ماں جھڑ دی بھی رہی ہے اٹھ دی بھی رہی ہے ایڈا مجبور آئی گلچ توک آئی پیرچ بیڑیاں زنجیر جکڑا یا میرا امام اللہ اکبر ایک جملہ ہو رہا تھا کدی ڈٹھو اس نے بندہ کوئی جا رہے ہوئے گلی اور کوئی بندہ چھت تو ادھر ظلم کرے انسان ہے مخالفتاں دشمنیاں کوئی ظلم کریں دا نا تو انسان سب تو پہلا کام یہ کریں دا ہاتھ نال دفاع کریں دا زین العابدین دا مسائب سن سے زین العابدین سوڑیاں گلیاں دے ویدہ کمینیاں عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے پتھر چیندیاں سجاد پتھر چیندائی ویدہ وگائیں دائی ویدہ پھپیاں کو لگ دائی ویدہ پھپیاں دی رات وہاں دائی ویدہ انہاں دی اسیری کوئی ویدہ ہاتھ نال دفاع نائن کر سکدیاں رو کے آدھا یا لیتنی لم تلدنی امی اے کاش میں گماں نہ جایا ہوئے کجا لی دیاں دیاں کجا شرابیاں دے بازار اللہ سجدے رہے بازار سجدہ رہے دربار بازاراں چ لوگ نچ دے رہے تبل وج دے رہے آدھی علی دی چھوٹی دھی کلثوم شمر ساڑھے ہوتے ایک مہربانی کر سن اس گلی جو گھنوان جتھے رش نہ ہوئے تینہ نو روک جڑے تبل پہ وجہنن اسا علی دیاں دیاں اسا تم پردے داراں وہ شریفوں کیا ملعون منیا اس کمینے منیا نہیں اسے گلی جو لے گیا جتھے رش نہ آئی پھر نہ ایک اور کم کیتا باب سات دے ہوتے ان ملعون نے روایات دیاں ایک رسی ساریاں بیویاں نو قید کیتا پہلے ایک رسی جنا ان باب سات تے آکے دربار داخلے دے ٹائم ایک رسی قید علی دیاں دیاں اللہ جانے کہیں بی بی دا قد چھوٹا کہیں بی بی دا قد وڈا اللہ جانے چھوٹیاں دے گلے گھٹی منا وڈیاں دے کمرہ بلند نائن ہو سکدیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے وے دھرے سجاد سجاد دے مسئب سنائے بیٹھے نا وے دھرے جوان
وہ جوانو اس تو بڑا اور درد کیڑا ہو سکتا میرے مولا سجاد دا تائیں دا آکھا ویندے نا جو کربلا اج سم بونا چھوٹا جہاد ہے پھپیاں نال بازار ونجنا وڈا جہاد ہے اللہ اکبر وے دھریا میرا مولا سجاد آخر وقت آ گیا کئی گھنٹے دے بعد قافلہ دربار یزید چ داخل ہویا جڑے ویلے علی دیاں دھیاں داخل ہوئیں دربار یزید چ اللہ جان دے ملاؤن بیٹھا ہی مست بیٹھا ہی کمینہ شراب دے سامنے تشت دے وچ مظلوم دے سارے دے سامنے میں اسے کتاب وچ پڑھیا مقتل مکرم معتبر کتاب ہے صاحب کتاب لکھدا سر سامنے پہ آئی اس ملاؤن نے اس قافلے ایک عجیب چیز ویکھیے اس ویکھیا دو بچیاں ایک فاطمہ دوسری سکینہ بار بار سارا لے پاسے ویدیاں اس ملاؤن نے جان کے سر نو چھپاونا شروع کیتا دھیاں آگے ودھنا جو پیو دا سر ویکھن ملاؤن چھپائندہ رہیا بیبیاں روندیاں رہیا ملاؤن تماشا سمجھ کے ویدھا رہیا حسین دیاں دھیاں ممکن ہے آدھیاں ان کمینہ نہ چھپا مہینہ ہو گئے بابے نو نہ ملیاں اجرکم اللہ یکم سفر یدائین شام دے بازار اور پھر دربار اللہ اکبر اجرکم اللہ شریفوں ہونے اس ملعون نے جدا سر نال ظلم شروع کیتا ایک صحابی بولیا کمینہ نہ لبا تے چھڑی نہ لا میں اکھا نہ لٹھا محمد نہ لبا کو چمدا نہ تھکدا اجرکم اللہ پھر کیسر روم نے گل کی تھی اس نے آخر ملاؤن میں کو تو ہون پتہ لگا یہ تم اپنے نبی دا فرزان مرائے اسا عیسیٰ دے مننا لیا عیسیٰ دے گھوڑے دے ایک سون ساڑے کل دفنے اسا اس سون دا بھی احترام کرنے تو فرزند رسول دا احترام نہیں کیتا اس ویلے یزید حکم بتا کیسر روم نو قتل کر دیو جدا قتل کر لگن صاحب کتاب لکھ دا جلدی دے نال سر حسین دے کول آیا سر تے بوسا دے کے ادا مارا تا میں ہن وینا میں تیرے بوسے تے لے لیوا اللہ جانے تو کتنا عظیم ہے اجرکم اللہ اللہ اکبر یہ ملاؤن تخت بیٹھا علی دیاں دیاں کھڑیاں ہیں اس کمینے نے ویکھیا کیا دے جڑی ضعیفہ کھڑیے من حاض العجوزہ یہ کون ہے کہیں کھے فضا سادات دی دائیے ادھے علی دی بھی کتھیں کہیں کھے علی دی فضا دی کنڈ پچھے کھڑیے ملاؤن آدھے کنڈ پچھے کیوں کھڑیے میرے دربار جب پردیاں دی لوڑ کوئی نہیں اجرکم اللہ ملاؤن آدھے میرے دربار جب پردہ کیوں بنائے ہوئے تیرے رومن واسطے ایک جملہ دا صاحب کتاب لکھ دے مقتل مکرم والا لکھ دے اوہ یزید ملاؤن علی دیاں دیاں نو پیادہ پردیاں دی لوڑ کوئی نہیں اسے دربار چنی زوجہ ہندائیے کمینے جلدی نال چادر چاہیے اندے سر سے چادر چکرا گیا دے میرے دربار چ بے پردہ کیوں آئیے میں آدھا ملاؤن ہندہ واسطے پردہ نبی دیا دیا اجرکم اللہ اللہ تاری عبادت قبول کرے کمینہ دے ضعیفہ نو ہٹاؤ بی بی آدھی میں اس دن واسطے زندگی منگی آئی میں علی دی دھی نو تنہا نہ چھڑی دی بی بی آدھی اماں کو ہٹو انجے تیرے تے ظلم سی بی بی آدھی اماں اس دینی ہے نالے آدھی اگو ہٹو انجے میں کی میں ہٹا شرابی شراب پہ پیندے تو علی اجرکم اللہ اللہ تاری عبادت قبول کرے بہو مشہور پڑا ویندے جدا ظالم کے ودھن جو فضا تے ظلم کرا حبشیاں نو پتہ لگے جو حبشی فضا بی بی آدھی حبشیہ تاری غیرت کہن گئی ہے اللہ جان دے حبشیاں نے روک یزید ساڑے قبیلے دیے جڑے ویلے آقا نے ساڑے قبیلے دیے علی دی دھی دا منہ پھر گئے مدینے والے پاس آدھی نانا دیکھ دائیاں دے وارے ساگن زارا دیے دیے دوارے
کمال اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے بس شریفہ میری سین سامنے آئے بی بی خطبہ شروع کیتے ملاؤن ڈر کے زہرا دی دید خطبہ سن کے مٹا میرے دربار قرآن پر پاؤ ونجے لوگ باغیو ویسن کمینہ مؤذن وعدے اعلان دے او شریفہ مؤذن اعلان شروع کیتی ہے مؤذنہ کہ اللہ اکبر بی بی آدھی بے شک تو بلندے مؤذنہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بی بی آدھی بے شک تو وعدہ لا شریک ہے جڑے ویلے مؤذنہ کہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ بی بی آدھی کوئی ہے جڑا میں کوئی ظالم کولو پوچھ دے جندے نا دیا ازانا پیا دیوینے او محمد عیدہ نانے یا میں زینب اجرکم اللہ آوازان عیدہ نانے یا میں زینب بنانے او شریفہ ان کمینے سوال کیتے علی دی دی سب تو وڈی مشکل کیڑی جات آئی بی بی آدھی کمینہ کربلا تو کوفہ تو شام میں زینب تے پہاڑ دھرٹن لیکن سن سے میرے تے سب تو وڈی مصیبت کیڑی آئی رو کے آدھی آمات ویندی میں اجڑی تے تیرے نال نہ بول نہ پوندا میں دے لہجے کو اجرکم اللہ آج دی رات دی شہادت پہ منینا رو رو کے آدھائی نا جوڑ بغار تے زینب دا تے بے واسا بازا ریت آ گئی اگو شام دیا ہائے بہار تیا چنو بھین باغی ظالم تا دیا ناجلے